الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے دین اسلام، وہ دین فطرت ہے۔ انسان کے جو فطری تقاضے ہیں ان تقاضوں کی تکمیل ہے، بلکہ ان فطری تقاضوں کو پورا کرنے کا جو سب سے بہتر طریقہ ہے اسی کا نام دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا موقع عطا فرمایا اور دنیا سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة كذلك نفصل الآیات لقوم يعلمون كذلك نفصل الآیات لقوم يعقلون۔ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ کس نے حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ کی اس زینت کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، اور کس نے حرام کیا ہے پاکیزہ رزق کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے جو پاکیزہ رزق پیدا فرمایا ہے اور ہر ایک کے مناسب جو زینت کے اسباب پیدا فرمائے ہیں ان سے فائدہ اٹھانا حرام اور منع نہیں ہے، انسان کو اس سے روکا نہیں گیا ہے۔ اسی لیے اسلام کے اندر رہبانیت نہیں، دنیا کو ترک کرنا نہیں ہے، دنیا کو برتنا اور استعمال کرنا ہے۔ اگر دنیا کا استعمال اس طریقے کے مطابق کرنا ہے جو طریقہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے بتایا۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ مبارک پر آپ کی ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پردے سے آپ کے احوال پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات گھر میں کیا ہیں؟ تو ازواج مطہرات نے حضور کے معمولات بتائے کہ حضور گھر کے کام کاج میں بھی حصہ لیتے ہیں، گھر والوں سے ہنستے بولتے بات کرتے ہیں، آرام بھی فرماتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، روزے نفل کبھی رکھتے بھی ہیں اور کبھی نہیں بھی رکھتے ہیں،
رات کا کچھ حصہ آرام بھی فرماتے ہیں اور عبادت بھی فرماتے ہیں، تو ان صحابہ نے اپنے حق میں اس کو کم سمجھا اور یوں سوچا کہ حضور کا معاملہ بڑا ہے، لیکن ہمارے لیے تو یہ مناسب ہے کہ ہم پوری رات عبادت کریں اور ہم بیویوں کے قریب نہ جائیں، دن بھر روزے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں نے اس طرح کے ارادے کیے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں تم سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والا ہوں، اخشاکم باللہ واعلمکم باللہ، سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں، اللہ کی خشیت رکھتا ہوں، پھر بھی میرا معاملہ یہ ہے کہ میں روزے نفل رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میں آرام بھی کرتا ہوں اور رات میں عبادت بھی کرتا ہوں، اپنی بیویوں سے بھی قربت اختیار کرتا ہوں۔ تمہارے لیے میری زندگی میں اسوہ اور نمونہ ہے۔ اور اسی حدیث کا ٹکڑا ہے جو عام طور پر خطبہ نکاح میں النکاح من سنتی کے ساتھ جوڑ کر پڑھا جاتا ہے، اگر وہ اسی طویل حدیث کا ٹکڑا ہے وہ جس میں آپ نے فرمایا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو شخص میری سنت میرے طریقے سے منہ موڑے گا اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہوگا۔ بعض صحابہ نے اس کی اجازت چاہی تھی کہ ہم رہبانیت اختیار کرنا چاہتے ہیں، بعض نے اس کی اجازت چاہی تھی کہ ہم اپنے جسمانی نظام میں ایسی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں نکاح کی حاجت اور ضرورت نہ رہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ بعضوں نے رہبانیت کی اجازت مانگی تو حضور نے فرمایا کہ میری امت کی رہبانیت یہ ہے کہ وہ نماز کے لیے مسجد میں بیٹھ کر انتظار کیا کریں، بس اتنا کافی ہے ان کے لیے۔ غرض یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک متوازن زندگی گزاری، ایک ایسی زندگی جو عام انسان کے لیے نمونہ بن سکے، اور یہی اسی کو آپ نے اپنی سنت قرار دیا اور فرمایا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت میرے طریقے سے منہ موڑے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ عیسائیوں نے رہبانیت اختیار کی، آج بھی ان میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کو تارک الدنیا کہتے ہیں، راہب اور پادری ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں جو نن کہلاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے جو حالات سامنے آتے ہیں ان حالات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کے اوپر قائم نہیں رہ سکتے، وہ اس کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں، اور یہ باتیں خود میڈیا میں شائع ہوتی ہیں، رپورٹیں شائع ہوتی ہیں، اخبارات میں چھپتی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو برتنے اور اس دنیا کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے کہ اس دنیا سے فائدہ اٹھاؤ، اس کو منع نہیں کیا۔ البتہ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اللہ نے بے حیائیوں کو حرام کیا ہے، کھلی ہوئی چھپی ہوئی، اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے بچو، اور باقی جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، تم ان سے نفع اور فائدہ اٹھاؤ۔ مگر اس دنیا سے فائدہ اٹھاتے وقت بھی بار بار یہ یاد دلایا گیا کہ اس دنیا سے نفع اور فائدہ تو اٹھاؤ، مگر اس دنیا کی محبت میں غرق مت ہو جاؤ، ڈوب نہ جاؤ، اور ہر وقت اس کا خیال رکھو کہ اس کو چھوڑنا اور اس دنیا سے جانا ہے، خوشی ہو یا غمی ہو،
ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہو، خوشیوں سے فائدہ اٹھاؤ مگر غفلت کے ساتھ نہیں، اللہ کی یاد کے ساتھ، غفلت کی اجازت نہیں۔ عید ابھی گزری ہے، عید کے متعلق جو ہمارا دینی تصور ہے وہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہے۔ دنیا کے دوسرے لوگ عیدیں مناتے ہیں، تہوار مناتے ہیں، بالعموم ان پر غفلت غالب رہتی، لیکن اللہ نے ہمیں عید کا ایسا طریقہ دیا کہ جس میں اللہ کی یاد ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے۔ عرض کرتا رہتا ہوں کہ بھئی اگر اللہ میاں ہم لوگوں سے یہ پوچھتے کہ بندو آج عید کا دن ہے، آج کیا ترتیب رکھیں گے تم بتاؤ، تو شاید ہم لوگ اللہ میاں سے یہ عرض کرتے کہ یا اللہ رمضان بھر تراویح پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، آج عید کا دن ہے، پوری نمازوں کی نہیں تو کم سے کم 2-3 نمازوں کی تو چھٹی دے دیجیے کہ آج آرام سے سوتے رہیں، کھاتے رہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے حوالے نہیں کیا، اور اللہ نے خود ہی تجویز فرما دیا کہ روزانہ 5 پڑھتے ہو، آج 6 پڑھو، ایک نماز اور پڑھو۔ غفلت کی گنجائش نہیں ہے، یاد اللہ کی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اہل جنت کو جنت میں کسی بات کی حسرت نہیں ہوگی۔ دنیا میں انسان کے لیے بہت حسرتیں ہیں، انسان حسرتوں کے ساتھ جیتا اور مر جاتا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو دنیا میں تو بہت حسرتیں ہیں انسان کی، کاش فلاں چیز حاصل ہو جاتی، فلاں مکان مل جاتا، فلاں زمین مل جاتی، فلاں جائیداد مل جاتی، کاروبار کا فلاں اسپاٹ مل جاتا۔ ہمارے ہاتھ سے وہ ملگی چھوٹ گئی، وہ مکان چھوٹ گیا، وہ پلاٹ چھوٹ گیا، وہ زمین چھوٹ گئی، وہ چانس ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ بہت حسرتیں، مرنے تک حسرتیں۔ ارے وہ لے لیتے تو بڑا اچھا رہتا تھا، آج اتنی ویلو ہو گئی اس کی۔ ارے وہ بیچ کے بڑا غلط کیا، اتنے میں بیچ دیا تھا، آج اتنے کروڑ کا ہو گیا۔ انہی حسرتوں میں جیتے ہیں، مرتے ہیں۔ کیا جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو بھی کوئی حسرت ہوگی؟ کیا اہل جنت سوچیں گے کہ کاش فلاں بلڈنگ لے لیتا، فلاں مکان لے لیتا، فلاں زمین لے لیتا؟ نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں جانے کے بعد تو دنیا ایسی ہو جائے گی جیسے کوئی، ہم ہمارے حساب سے اگر کہیں تو جیسے کوئی سلم بستی، کوئی ملک کا انتہائی گھٹیا قسم کا سلم۔ آدمی اس کی تو حسرت نہیں کرے گا نا کچھ کہ کاش وہاں میں اور رہتا۔ بس پوری دنیا کی حیثیت ایسی ہوگی۔ یہ دنیا جس کے اندر یہ عالی شان عمارتیں ہیں، یہ شان و شوکت، یہ رونقیں ہیں، یہ ایک سلم سے بھی بدتر ہوگی جنتی کی نظر میں۔ جنتی کی نظر میں اس کی حیثیت ایک سلم کی بھی نہیں ہوگی۔ وہاں جا کے کوئی حسرت نہیں ہوگی کاش فلاں مکان لے لیتا، ارے وہ تو سلم کا مکان تھا، فلاں بلڈنگ لے لیتا، فلاں زمین لے لیتا، ارے وہ تو کچرے کا ڈھیر تھا۔ لیکن وہاں اگر جنت میں کسی چیز کی حسرت ہوگی تو فرمایا کہ صرف اس وقت کی حسرت ہوگی جو بغیر اللہ کی یاد کے گزر گیا، اللہ کی اطاعت کے بغیر گزر گیا۔ یہ زندگی نوٹ چھاپنے کی مشین ہے۔ کون سا نوٹ؟ وہ نوٹ جو آخرت میں چلنے والا ہے۔ اگر کسی کو ڈالر چھاپنے کی مشین مل جائے تو بھوکا فاقا رہ کر، رات بھر جاگ کر ڈالر چھاپتا رہے گا کہ بھائی ڈالر چھاپنے کی مجھے مشین مل گئی ہے۔ تو یہ زندگی بھی نیکیوں کا نوٹ چھاپنے کی مشین ہے۔ تو جو وقت نیکی کمائے بغیر گزر گیا، بس اس پر حسرت ہوگی، اس پر افسوس ہوگا، کاش کہ فلاں نیکی کر لیتے، فلاں نیک کام کر لیتے۔ اس لیے وہ مجلس اور وہ بیٹھک جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئی، فرمایا کہ وہ مجلس باعث حسرت ہے انسان کے لیے۔ اس لیے جس مجلس میں بیٹھو اس میں اللہ کی یاد کرو، زبان سے بھی اللہ کا ذکر
اور دل سے بھی اللہ کا ذکر اور عمل سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، یہ ہے پورا ذکر۔ تو بہرحال بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں ظفر آدمی اس کو نہ جانیے، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا۔ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ تھے اور بہت بڑے، بہت اچھے، بہت اونچے درجے کے شاعر ہیں، بہترین کلام ہے ان کا۔ تو ان کا یہ شعر ہے، کہتے ہیں کہ وہ آدمی کہلانے کے قابل نہیں ہے جسے عیش میں خدا کی یاد نہ رہے اور جسے طیش میں خدا کا خوف نہ رہے۔ آج ہم لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ عیش ملتا ہے، خدا کو بھول جاتے ہیں، طیش میں آتے ہیں تو بھی خدا کا خوف نہیں رہتا۔ آج مسلمان بستیوں کو دیکھو، افسوس کی بات ہے کہ مسلمان بستیوں میں لڑائی جھگڑے اور قتل ہے، اور دوسروں سے زیادہ ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے، برداشت کی کمی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، خالص ہمارے محلوں کے اندر بیٹھے بیٹھے باتوں میں لڑائی ہو گئی، چبوتروں پہ بیٹھ کے گفتگو میں لڑائی ہو گئی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنیاں ہیں، کبھی کبھی تو قریبی رشتہ داروں میں دشمنیاں ہیں، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، پڑوسی پڑوسی کا دشمن بنا ہوا ہے، دعوت میں کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، چبوترے پہ بیٹھ کے کسی بات میں لڑائی ہو گئی، تو اس کے نتیجے میں قتل و قتال، مار پیٹ، سب کچھ چل رہا ہے۔ یہ آدمیت نہیں ہے، یہ انسانیت نہیں ہے، اور انسانیت کی تکمیل ہی کا نام اسلام ہے۔ اس دنیا میں انسان کامل انبیاء کرام علیہ السلام، انہوں نے جو طریقہ دیا وہی انسانیت کا طریقہ ہے۔ تو بہرحال بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں جسے طیش میں خدا کا خوف نہیں، وہ آدمی کہلانے کے قابل نہیں۔ ایسے ہی جسے عیش میں خدا کی یاد نہیں، وہ بھی آدمی کہلانے کے قابل نہیں۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، کتنا ہی سمجھدار ہو، دیکھنے میں اچھا ہو، پڑھا لکھا ہو، دانشور ہو، معاشرے میں اچھا سمجھا جاتا ہو، لیکن اس کو آدمی مت سمجھو جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ۔ تو اس وجہ سے خوشیاں منائیں، لیکن خوشیوں میں بھی اللہ سے غافل نہ ہوں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کی فرما برداری پر ہر حال میں قائم رہیں۔ زندگی میں جو بھی موقع ہو، مسلمان اس کا پابند ہے، مسلمان قابو میں رہتا ہے۔ عید اللہ نے ہم کو دی ہے، تو دوسرے لوگوں کے اور طریقے ہیں، مگر اللہ نے ہم سے کہا کہ بھئی ہفتے واری عید جمعہ ہے، تو اس جمعہ کے دن بھی جمعہ رکھ دیا۔ اللہ کا ذکر سنو، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ خطبہ رکھ دیا، جمعہ کے دن خاص اعمال رکھ دیے، اور کہا کہ بھئی جمعہ میں ان چیزوں میں مشغول ہو جاؤ۔ عید کا دن دیا، اللہ نے ہمیں دوسروں سے مختلف طریقے دیے، ناچنے گانے ڈھول بجانے تالی پیٹنے کے طریقے نہیں دیے۔ اللہ نے ہمیں پاکیزہ طریقہ دیا، نہاؤ دھو خوشبو لگاؤ، اللہ کا نام لو، تکبیر پڑھو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، سب سے بڑی نعمت پر۔ کون سی نعمت سب سے بڑی ہے؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس نعمت پر جو اللہ نے تمہیں دی ہے، ہدایت کی نعمت، جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے تمہیں ایمان اور ہدایت کے راستے پر رکھا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس پر اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمد بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ نکاح کے موقع پر بھی
جو خطبہ ہے اس کو بھی ہم نے صرف رسمی بنا دیا، لیکن اگر ہم ذرا غور کر کے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ نکاح کے موقع کا خطبہ، اس میں قرآنی آیات کے ذریعے سے تذکیر، یہ بھی انسان کو یاد دلاتی ہے کہ تم اللہ سے غافل مت ہو۔ اور خطبہ نکاح میں تینوں آیتوں میں وہ آیتیں منتخب کی گئی ہیں کہ تینوں آیتوں میں تقوی کا حکم دیا گیا اور بار بار اس کو دہرایا گیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ لیکن ہماری شادیوں میں اس کے علاوہ بھی جس قسم کا طرز عمل ہے، میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اول تو یہ خطبہ بھی صرف علامتی ہو گیا ہے، اس کا جو پیغام ہے کہ بھائی غافل مت ہو، نافرمانی مت کرو، وہ بھولے ہوئے ہیں ہم۔ بس قاضی صاحب پڑھ دیتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں، ختم۔ باقی آگے پیچھے جو اپنی مرضی ہے، اپنے من میں ہے، وہ کرتے رہو۔ اور پھر معاملات کے اعتبار سے بھی جو شادیاں ہیں، تو عرض کرتا رہتا ہوں میں کہ بھائی قاضی صاحب کے خطبے کے علاوہ باقی سارا ہندوانہ رسم و رواج نظام ہوا ہوا ہے۔ صرف قاضی صاحب کا خطبہ اسلام ہے بس، باقی سارے معاملات دیکھنے سے لے کے شادی تک، شادی کے بعد سے لے کے بہت سی رسموں تک، بلکہ پہلے بچے کی پیدائش تک، اس کے بعد بھی سارا سسٹم کون سا چل رہا ہے؟ ہندوانہ سسٹم چل رہا ہے، غیر اسلامی سسٹم چل رہا ہے۔ اسلام سے بالکل الٹ کے چل رہے ہیں، اسلام کچھ کہتا ہے، ہم کچھ کر رہے ہیں۔ تو بھائی زندگی کے ہر موڑ پر، ہر موقع پر ہمیں اللہ کے احکام کا پابند رہنا ہے، خوشی میں، غمی میں، اور ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اطاعت اور فرما برداری کا راستہ، صبر اور تقوی کا راستہ، اس میں دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، علیک بالتقوی فإنہ أزین لأمرک کلہ، تقوی اختیار کرو، تقوی تمہاری تمام چیزوں کو سنوار دینے والی چیز ہے، بنا دینے والی چیز ہے۔ ہمارے حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جنوبی افریقہ میں تھے۔ جنوبی افریقہ کے ایک شہر کا نام ہے ڈربن۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہارے شہر کا جو نام ہے یہ حدیث کا ترجمہ ہے، ڈر بن، خدا سے ڈر، بن جائے گا، سمجھ جائے گا۔ علیک بالتقوی فإنہ أزین لأمرک کلہ، تقوی اختیار کر، خدا سے ڈر، بن جائے گا، سمر جائے گا، زندگی بن جائے گی، زندگی سمر جائے گی۔ جب تقوی اختیار کرو گے، اللہ کی فرما برداری اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، اور زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کے احکام کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری غفلت سے حفاظت فرمائے، ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہماری عمر کے آخری حصے کو ہماری عمر کا بہترین حصہ بنائے، اور ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر محض اپنے فضل و کرم سے کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔